بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے واقعے کا موضوع ہے حضرت لقمان کا اپنے فرزند کو نصیحت۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نماز کی نصیحت کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے فرزند 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 9 سال کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو، اور جب 10 سال کے ہوں تو ان کو اپنے سے جدا سلاؤ۔ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو۔ حضرت لقمان نماز کی نصیحت کے بعد ایک عام ترین اجتماعی فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں اور معروف کی دعوت دو اور منکرات اور برائیوں سے روکو۔ امر بالمعروف و نہی از منکر، ان دو عام امر کو انجام دینے کے لیے سن و سال کی کوئی قید نہیں۔ جو بھی نیکیوں اور برائیوں کو جانتا ہے اسے چاہیے کہ اس فریضہ پر عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود ان پر عمل کرتا ہو۔ فروع دین میں سے 7واں اور 8واں فریضہ یہی 2 ہیں، اور قرآن نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، بہترین قوم وہ ہے جو امر بالمعروف کا حکم دیتی ہے اور نہی از منکر سے روکتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر پر لایا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر معاشرے میں ان 2 فریضوں پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ترک نہ کرو، ورنہ معاشرے میں برے لوگ تم پر حاوی ہو جائیں گے اور تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں مستجاب نہ ہوں گی۔ دوسری جگہ امام صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں فساد کی جڑ اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے۔ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ترک کر دو گے۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اس سے بھی برا حال ہوگا۔ اور اس وقت تم کیا کرو گے جب نیکیاں برائی اور برائیاں نیکی شمار کی جائیں گی؟ امر بالمعروف کرنے کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امر بالمعروف اور نہی از منکر کرے گا وہ روئے زمین پر خدا اور رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وائے ہو ایسے شخص پر جو برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکیوں سے روکا کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کافی فوائد ہیں، ان میں سے چند فائدے اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ اور صلحاء کا طریقہ رہا ہے، اور ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے تمام واجبات زندہ ہوں گے، راستے پرامن اور کسب معاش حلال ہوں گے، اموال صاحب مال تک لوٹائے جائیں گے، زمینیں آباد ہوں گی، دشمنوں سے انتقام لیا جائے گا اور تمام امور کی اصلاح ممکن ہوگی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات مسلم ہے کہ تمام اجتماعی کاموں میں خصوصاً
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پروگرام میں بہت زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں، اور مفاد پرست حکمران، گناہوں سے آلودہ اور متکبر اور خود پسند لوگ آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے درپے ہو کر متہم کرنے پر اتر آتے ہیں۔ لہذا صبر و پائیداری اور حوصلہ کے بغیر ان مشکلات پر کسی وقت بھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام مشکلات، خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے وقت، صبر و استقامت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں تاکہ سعادت و کامیابی کی طرف گامزن رہیں۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت لقمان نے نماز و امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد اپنے فرزند کو صبر و استقامت کی نصیحت کی، جو واقعاً بہت ہی عام اور انسان کی پرورش اور تربیت میں مؤثر ہے۔ قرآن مجید میں صبر کے بارے میں کافی آیات ذکر ہوئی ہیں، مثلاً وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت لقمان نے پہلے نماز اور اس کے بعد صبر کی نصیحت کی۔ دیکھا جائے تو صبر انسان کی ذاتی استعداد اور نماز خدا سے رابطہ کی علامت ہے، اور یہ طاقت کے بہترین سرچشمے ہیں۔ جب خدا نے صابرین کے ساتھ ہونے کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مصائب کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ صابرین میں شمار ہو کر معیت خدا کے حقدار بن جائیں۔ اور پروردگار عالم صبر کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ ان آیات سے صبر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صبر انبیاء و اولیاء کی روش و طریقہ ہے، اور عامہ تارین کی سیرت سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا، اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ نصیحتوں کے بعد حضرت لقمان اپنے اور دوسرے لوگوں سے متعلق اخلاقی مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تواضع، انکساری اور خندہ پیشانی سے پیش آنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ بیٹا، بے اعتنائی کے ساتھ لوگوں سے روگردانی نہ کرو، اور مغرورانہ انداز سے روئے زمین پر نہ چلو، کیونکہ خدا متکبر اور مغرور کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں فقط ان کے فرزند تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تمام افراد ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن تمام بشریت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن میں ان پند و نصیحت کا ہونا دلیل ہے کہ فقط یہ نصیحتیں ان کے فرزند سے مخصوص نہیں، بلکہ انسان اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں ان نصیحتوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ جہاں غرور و تکبر سے خدا نے منع فرمایا ہے، وہاں پر خدا نے قرآن میں اپنے بندوں کے چلنے کی توصیف بیان کی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ اسرار نماز میں سے ایک راز یہ ہے کہ ہم جو سجدہ کی حالت میں خاک پر سر رکھتے ہیں تو یہ عمل تکبر اور غرور سے دوری کی علامت ہے، اور خدا کے سامنے تواضع انکساری ہے۔ تواضع انکساری تمام لوگوں کے سامنے ضروری ہے، لیکن والدین، استاد اور مومنین کے سامنے زیادہ ضروری ہے۔ اور والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے علم میں سے کچھ تعلیم دیں؟
جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے۔ مومنین کے لیے اپنے مہربان شانوں کو خم کر دو۔ عزیزو، تواضع بہت بڑی عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تواضع کرنا تم پر فرض ہے کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تواضع عبادت کی مٹھاس ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، کیوں میں تمہاری عبادت میں کوئی مٹھاس نہیں پاتا؟ اصحاب نے کہا، عبادت کی مٹھاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تواضع۔ انسان کو اپنی ابتدائی خلقت کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے اور اپنی انتہا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ابتدا نطفہ اور انتہا مردار ہے، پس کیوں تکبر کرتا ہے؟ کس چیز پر تکبر کر رہا ہے؟ علم پر۔ جو علم اس کے پاس ہے وہ محدود اور جلد فراموش ہونے والا ہے۔ زیبائی، قدرت، شہرت، مال و دولت سب کے سب ختم ہونے والے ہیں۔ کیا انسان کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ختم و نابود ہونے والا ہے؟ پھر تکبر، غرور کس بات اور کس چیز پر ہے؟ اے حضرت انسان، خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے۔ آخر میں اس روایت پر توجہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص زمین پر غرور و تکبر کے ساتھ چلتا ہے تو زمین اور زمین کے اندر کی اور اس کے اوپر کی چیزیں سب اس پر لعنت کرتی ہیں۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیمی رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے دو اور اخلاقی پہلوؤں کی طرف نصیحت فرمائی ہے۔ بیٹا، چلنے پھرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور بات کرنے میں اعتدال کو مد نظر رکھو اور آواز دینے میں بھی آہستگی اختیار کرو اور شور مچا کر بلند آواز سے نہ پکارو۔ چلنے اور بات کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ افراط و تفریط سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو اعتدال کی نصیحت کی ہے۔ ایک روایت میں یہ ماجرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر فرما رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دیوانے کے گرد جمع ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ عرض کیا کہ ایک دیوانے کے لیے جو اعصابی حملہ کا شکار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ تو دیوانہ نہیں ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ واقعی مجنون کا تمہیں تعارف کراؤں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجنون وہ ہے جو غرور سے شانے جھٹک کر چلتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلوؤں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بازوؤں کو اپنے شانوں کے ساتھ ہلاتا ہے اور تکبر و غرور اس کے سارے وجود سے ٹپکتا ہے۔ ایسا شخص دیوانہ ہے، جسے تم دیکھ رہے ہو یہ بیمار ہے۔ قرآن مجید میں آداب گفتگو کے بارے میں کافی آیات ہیں، ہم یہاں پر فقط چند آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ جب گفتگو کرو تو اعتدال کے ساتھ، لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرم و مناسب گفتگو کرو۔ جو خدا کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کرے، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی؟ آپ نے دیکھا، زبان سے نرم اور اچھی گفتگو وغیرہ کا حکم دیا گیا ہے، اور روایت میں بھی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ انسان کے چلنے اور بات کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ زبان انسان کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہی زبان انسان کو جنتی بنا سکتی ہے اور یہی زبان انسان کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے۔ پس قرآن میں جو حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے
تاکہ ہماری زندگی اعتدال کے راستہ پر گزرے اور ہم راہ مستقیم پر قائم و دائم رہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔